فرمایا والشمسی وضحاہا کہ قسم ہے سورج کی، والقمری اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی، اور والنہاری اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا کہ جب کیا کر دے وہ روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا کہ وہ جب پورے کے پورے جو سورج ہے نا، سورج کی جو روشنی ہے اس کو ڈھانپ لے، یعنی اندھیری کے اندر لے جائے۔ والسماء وما بناہا اور آسمان کی قسم ہے، وما بناہا اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، ونفس وما سواہا اور اس انسان کی قسم، نفس سے مراد جاندار ہے اور یہاں مراد انسان ہے، اور نفس کی قسم یعنی انسان کی قسم، وما سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر سرابر سیدھا اور صحیح سلامت پیدا کیا ہے۔ 11 قسمیں کھا کے اللہ رب العالمین نے جو اہم ایک بات ہے اور ایک اہم گفتگو فرما رہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ سورۃ الشمس، اس میں اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور 11 قسمیں کھا کر ایک عظیم اور ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پورے قرآن عظیم کے اندر کوئی بھی ایسا مضمون نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قدر قسمیں کھا کر اس چیز کو بیان کیا ہو۔ پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، کہیں بھی ایک قسم آپ کو ملے گی، 2 قسمیں مل جائیں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن 11 قسمیں اللہ رب العالمین نے کھا کر ایسی اہم چیز کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ جس کے کیا کہنے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بات تو بالکل ہر ایک بندہ جانتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ جب کسی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے تمہید باندھی جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے، اس سے پہلے اس اگلی والی بات کو سچا کرنے کے لیے، اس اگلی والی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اس اگلی والی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس پر لوگوں کو کس طرح یقین آ جائے، اس چیز کو پختہ کرنے کے لیے پیچھے کچھ نہ کچھ تمہید باندھی جاتی ہے۔ ابتدا سے بات کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ درمیان سے کوئی بات کرنے لگے تو شاید کہ اس بندے کو، سامنے والے کو جس سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، اس کو اس کی جتنی بھی اہمیت ہے، فضیلت ہے اور کتنا بڑا پن ہے، کتنی عظیم المرتبت چیز ہے، اس کا پتہ نہیں چلے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی، کیونکہ یہ انسان بڑا کوتا ہے، انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا ہی بار بار غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، کمزوریاں دکھاتا ہے، اور انسان بار بار ایک ہی جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انسان کو سمجھانے کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کی طرف یہ آیات لے کر آئے۔ فرمایا والشمس وضحاہا کہ قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور قسم ہے اس کی روشنی کی، والقمری اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب کہ وہ سورج کے بعد آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج جب تک ہوتا ہے جب تک چاند نہیں آتا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت چاند کا طلوع ہوتا ہے۔ اور والنہاری اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا کہ جب کیا کر دے وہ روشن کر دے، کس کو؟ اذا جلاہا، پورے کے پورے فرمائے جو رات ہوتی ہے نا، رات، اس رات کو جب دن آتا ہے، سورج چڑھتا ہے
تو سورج آتے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس رات کی تاریکی کو، اندھیرے کو، ظلمت کو روشنی میں، اجالے میں تبدیل کرتے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا کہ وہ جب پورے کے پورے جو سورج ہے نا، سورج کی جو روشنی ہے اس کو ڈھانپ لے، یعنی اندھیری کے اندر لے جائے، تاریکی اور ظلمت میں لے جائے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم ہے، وما بناہا، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، اس زمین کو بنایا ہے، اس زمین کو بہترین انداز میں جو ڈگمگایا کرتی تھی اس کو اپنی جگہ پر پیوست اور جمایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس انسان کی قسم، نفس سے مراد جاندار ہے اور یہاں مراد انسان ہے، اور نفس کی قسم یعنی انسان کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر سرابر سیدھا اور صحیح سلامت پیدا کیا۔ پھر اللہ نے یہ ساری قسمیں کھائی، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، دو قسمیں، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ سورج کے بعد، تین قسمیں ہو گئی، والنہاری، اور دن کی قسم، چار قسمیں، واللیل، رات کی قسم، پانچ قسمیں، والسماء، آسمان کی قسم، چھ قسمیں ہو گئی، والارض، اور زمین کی قسم، سات قسمیں ہو گئی، ونفس، اور انسان کی قسم، آٹھ قسمیں، وما سواہا، اور فرمایا کہ اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس انسان کو کیا کیا، برابر سرابر کیا، 10 قسمیں، اور والسماء وما بناہا، اور وما ہے، اور اسی طریقے سے وما طحاہا کے اندر ہے۔ یہاں بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی قسم مراد ہے، اور اس سے ماں سے مراد من مراد ہے، من سے مراد اللہ کی ذات۔ یہاں پر یہ 8 قسمیں ایسے بنتی ہیں قسمیں، اور 3 قسمیں اللہ کی ذات کی بنتی ہیں کہ وہ دیکھو 3 قسمیں، والسماء، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، والارض، اور زمین کی قسم، وما، اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا، ونفس، اور انسان کی قسم، وما، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر سرابر پیدا کیا۔ 11 قسمیں کھا کے اللہ رب العالمین نے جو اہم ایک بات ہے اور ایک اہم گفتگو فرما رہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سبحان اللہ۔ یہ اتنا اہم نقطہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے 11 قسمیں لے کر آئے کہ اللہ نے اس انسان کے اندر رکھ دیا ہے، 2 قسم کے مادوں کو رکھ دیا ہے، 2 قسم کی چیزوں کو رکھ دیا ہے، 2 قسم کی صلاحیتوں کو رکھ دیا ہے۔ گویا اللہ فرما رہے کہ فجورہا، فجور فجر کی جمع ہے، فجور کہتے ہیں گناہ کو، اور تقوی کہتے ہیں نیکی کو، بچنے کو۔ اللہ نے دونوں مادے، گناہ کا مادہ اور نیکی کا مادہ، دونوں کو، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے اس حضرت انسان کے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کی ذات میں رکھ دیا ہے کہ نیکی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، برائی کی صلاحیت بھی اس میں ہے، گناہ کی صلاحیت بھی اس میں ہے، نیکی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، اب اندازہ لگائیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم۔ اللہ نے پہلے قسم کو تذکرہ فرمایا، پھر اس کا جواب قسم فَأَلْهَمَا، فا کے ساتھ لے کر آئے، فَأَلْهَمَهَا، اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا ہے، ہاں کس کے اندر، انسان کے اندر، فجورہا، گناہ کے اس صلاحیت کو، وتقواہا، اور نیکی کی صلاحیت کو۔ اب جب یہ چیز بتا دی، آگے فرمائے کہ اب اس میں ہوگا کیا، نیک کون ہوگا اور گناہ گار کون ہوگا، اور کون پائے درجے کا اعلیٰ قسم کا انسان ہوگا، کون ادنا قسم کا انسان ہوگا۔ اللہ فرما رہے قد افلاح من زکاہا، کہ جس نے اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کی للچائی ہوئی حرکتوں کے مطابق زندگی گزاری، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ قد افلح، بے شک وہ کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، جس نے اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی منشا کے مطابق زندگی کو ترک کر دیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔
آگے فرمایا وقد خوابا، اور وہ شخص تباہ و ہلاکت میں چلا گیا، کہ من دساہا، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دبتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی۔ ویسے تو دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی چیز کو یہ لے کر یہاں پر آئے، یہاں پہ کہ نیکی کا بتا دیں اور برائی کا بتا دیں، سیدھا سیدھا بتا دیں کہ انسان کے اندر ہم نے رکھ دیا، برائی کو بھی رکھ دیا اور اچھائی کو بھی رکھ دیا۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، جو برے کا عمل کرے گا وہ ناکام ہے، یہ بتا دیں۔ لیکن اللہ اتنی اہمیت کیوں دلانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس انسان کو بتائیں کہ یہ صلاحیتیں دونوں میں نے دی ہیں، لیکن اختیار بھی میں نے آپ کو دیا ہے، اب کرنا کیا تجھے؟ اور آپ دیکھیں کہ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، اس کی روشنی کی قسم کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، دن اور رات کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، بنانے والے کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی کس کی قسم کبھی کس کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ گنوا رہے ہیں ساری نعمتیں کہ دیکھو سورج ہے، تم کبھی سورج کو دیکھو گے، دیکھنے کے بعد تم اس کی روشنی کو دیکھ کے اس کو معبود کہنے پر آمادہ ہو جاؤ گے کہ نہیں نہیں یہ معبود حق ہے، یہ روشنی دیتا یہی خدا لگتا ہے۔ کبھی چاند کو دیکھو گے تم اپنے راستے سے راہ ہدایت سے نکل جاؤ گے، بولے نہیں ہمارا خدا تو یہی ہمیں روشنی دیتا ہے، یہی ہمارے پھل پکاتا ہے۔ کبھی زمین کو دیکھو، اتنی خوبصورت زمین، ہریالی ہے، ہرے بھرے کھیت ہیں، فصلیں ہیں، کہ بس یہی ہمارا سارے کا سارا نظام یہی، اگر یہ ہریالا نہ ہو، اسی طریقے سے ہری بھری فصلیں نہ ہو تو ہمارا نظام نہ چلے۔ کوئی اور ذات نہیں۔ اللہ نے کہ ساری کی ساری نعمتیں گنوانے کے بعد جن کو تم بڑا سمجھتے ہو ان تمام کی قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ہے، ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، ستارے کو، تارے کو، اسی طریقے سے زمین کو، دن کو، رات کو، ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ پھر انسان کے لیے بنایا، اور بنایا کیوں ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اس لیے کہ انسان ساری نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ان تمام نعمتوں میں، آرائش میں آدمی گناہ کرتا کب ہے؟ جب کرتا ہے کہ جب اس کو بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، جب وہ زیب و آرائش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے اپنے ہی کسب سے، میرے اپنے ہی کمائی سے، میرے اپنے ہی زور اور زبردستی کے ساتھ، میرے اپنی ہی محنت سے سب کچھ مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں اللہ کی بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری قسمیں کھانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فرمایا کہ انسان کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے گناہ کے مادے کو بھی اور نیکی کے مادے کو بھی۔ قد افلح، بلا شبہ، بلا کسی تحقیق، بلا کسی تردد کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کامیاب شخص وہ ہوا زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ وقد خواب، اور ناکام ہوا وہ شخص من دساہا، جس نے کیا کر لیا؟ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا۔ دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ جو شخص سرکش ہوا، یعنی نافرمان ہوا، نفس کے پیچھے لگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر، یعنی دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا، آخرت کو بھلا بیٹھا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا جو سرکش ہے، سرکشی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے والا ہے، تو ایسے بندے کے لیے جہنم ہے ٹھکانہ۔ آگے اسی واو کے اتصال کے ساتھ، واو کے فرق کے ساتھ اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے نا، اگلی حاضری سے ڈرتا رہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، گناہ گار نہیں ہونا مجھے پیش، اللہ کے ہاں نیکوکار بن کے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ ایسا بندہ جو ڈرتا رہے گا، ظاہر سی بات ہے گناہوں سے بھی بچتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہ قیامت کا دن اس کے سامنے ہر وقت رہتا ہو۔ آگے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو فإن الجنت ہی المأوی، ایسے بندے کی جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ قرآن کی جو آیت ہوتی ہے نا، اس ایک آیت کی تفسیر بسا اوقات دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے، بسا اوقات اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول کے جتنے بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی حدیث کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجماع اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کوئی عمل کیا ہو، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہو، نہ اس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہو نہ ہی ہاں کیا ہو، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث، حدیث تقریری، خاموشی اختیار کر اللہ کے رسول مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل تمہارا ٹھیک ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، ممانعت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی زیادہ فضیلت کی بات ہے، لیکن عمل ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ رب العالمین اپنی آیات کی تفسیر کروا دے، کبھی رسول اللہ کے فرمان سے، کبھی اپنے ہی فرمان سے، کبھی رسول اللہ کے فرمان سے، کبھی ان کے رسول اللہ کے صحابہ کے فرمان سے، کبھی رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کے ذریعے سے۔ تو یہ آیات دیکھو، ایک آیت تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس کی تفسیر سورۃ النازعات نے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ جس بندے نے سرکشی کی، نافرمان ہوا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا آخرت کی زندگی پر۔ آخرت کی زندگی میں ترجیح دنیا کو کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے نا جو دنیا کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے، جو دنیا ہی کو حقیقت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس موت ہے ہی نہیں، بس دنیا کے اندر جو کچھ ہے نا وہ ہمارے لیے یہی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے جنت کو مزین کر کے رکھا ہے، مزین کر کے محل بنا کر ایسا خوبصورت بنا کر رکھا ہے کہ مسلمان جب وہاں پر ہوں گے، جب جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ان تمام تر نعمتوں کو دیکھ کر کہیں گے ربا دنیا میں تو کچھ بھی نعمت نہیں تھی ہمارے پاس۔ جو مسلمانوں پر کچھ آزمائش آتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس مصیبت پر جو کل قیامت کے روز ہمیں ملنے والا ہے نا، پھر ہم اللہ سے تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ربا ہمیں کسی ایک مصیبت کے بارے میں ہمیں دنیا میں کوئی اجر نہ ملتا، بلکہ ہم ساری کی ساری مصائب کو سہلتے چلے جاتے اور برداشت کرتے چلے جاتے، سب کا سب ہمیں یہی مل جاتا۔ اللہ سے وہاں تمنا کریں گے۔ اللہ کی قسم دیکھو، ایک تو ہے عمل والا مسلمان، کام والا مسلمان، عمل کرنے والا مسلمان، ایک ہے نام کا ہی مسلمان۔ نام کا مسلمان بھی وہاں پر فخر کرے گا، کام کے مسلمان کا تو عجیب ہی مرتبہ ہوگا، عجیب ہی انداز ہوگا، لیکن نام کا مسلمان ہوگا نا، اس کا کل قیامت کے روز وہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ جب جہنم میں جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ وہ ایک مسلمان ہوگا، گناہ گار ہوگا، اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کو بھی کچھ وقت کے لیے جہنم کے سامنے لایا جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کی سزا مل رہی ہوگی اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو وہ جو کافر ہوں گے وہ مذاق کریں گے، استہزاء کریں گے، بھائی تم تو بڑے مسلمانوں کا نام لیتا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اور تم تو ایسے کر رہے تھے، کہاں تمہارے کلمے نے تمہیں بچایا؟ ہنسیں گے، مذاق کریں گے۔ وہ بیچارہ مسلمان بڑا پریشان ہوگا، کہے گا ربا یہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں، سارا مسئلہ ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ اگرچہ ہوں میں نام کا مسلمان، پھر وہ بندہ کہے گا دل کے اندر، اللہ مسئلہ میرا نہیں ہے، اب تیری ذات کا مسئلہ آ گیا، آپ کی ربوبیت کا مسئلہ آ گیا ہے، اب کلمے کا مسئلہ آ گیا، میں نے کلمہ تو پڑھا تھا، حقیقت کہہ رہے یہ لوگ بھی کافر لوگ، اب میں بھی یہاں پر ہوں، یہ بھی یہاں پر ہے، اس کلمے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے فرشتے سے، بھائی اس کو نکالو، نکالنے کے بعد پھر وہاں پر جنت میں سامنے ڈالو، ان کے سامنے نکال کے ان کو ڈالو، اور کہیں گے پھر کیوں بھائی نکالا جا رہا ہے اس کو؟ کافر کہیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، یہ تو نام کا مسلمان تھا۔ کہاں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت سارے کافر کہیں گے اے ربا کاش ہم بھی نام کے مسلمان ہوتے، ہم بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جاتے۔ اندازہ لگاؤ، کام کا تو بہت آگے جائے گا مسلمان، جو نام کا ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازیں گے، اس کو بھی کافروں کے درمیان سے نکالیں گے کہ نہیں یہ بندہ مسلمان ہے بھلے نام کا ہے۔ اس لیے مسلمان ہونا ایک انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ خدا کی قسم مسلمان اگر دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، کچھ آ جاتی ہے پریشانی ہے،
مصیبتیں آ جاتی ہیں، گرفتار کر لیتی آدمی، کچھ وقت کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں جو اس کو ملنے والا ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں دنیا میں دکھا ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے دلوں میں وہ طاقت نہیں ہے، کانوں میں سننے کی سماعت کی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی ایک نعمت کی جھلک دکھا دے، ایک پیغمبر نہیں برداشت کر سکتے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جو نفسانی خواہشات کو دبا کر منشائی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز تو یہی ہے، اگر میرا اور آپ کا نا نفس ٹھیک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس نفس کو ہم قابو میں لے لیں، کنٹرول میں لے لیں کہ بھئی کس وقت مجھے کون سا عمل کرنا ہے۔ سب سے جو بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے، اس موبائل کے فتنے نے اتنا بڑا فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان کے اندر عبادات کے اعتبار سے اتنا فرق پیدا کیا ہے کہ پہلے 10 سال پہلے یہ چیز نہیں تو جو ابھی پائی جا رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑے بوڑھا، اس کے بعد موبائل ہے، اسے موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ وہ بندہ قرآن کا رہا ہے، نہ وہ بندہ نماز کا رہا ہے۔ آج پہلے بوڑھے ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا تھا، چلو آخری عمر میں کام نہیں کر سکتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، تسبیح لے کے بیٹھ جائے۔ آج وہ بھی موبائل لے کے بیٹھے۔ کوئی پوچھے بھائی تم یہ موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ بھائی میں وہ بیان سن رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر آدمی نیک کام کرتا ہے نا، بظاہر اس میں وقت پاس نہیں ہوتا، گزرتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی لایانی کام میں آدمی پڑتا ہے، وقت کا پتہ ہی بھی نہیں چلتا ہے۔ پتہ چل ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، ٹائم تو ایسے ہی پورا نکل گیا۔ لیکن جیسے نیک کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے، کبھی شیطان کیا یاد دلائے گا، کبھی کیا یاد دلائے گا، کبھی کہے گا تجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اس کام میں دھیان ہی نہیں لگتا عبادت کے اندر آدمی۔ لیکن جو دنیا کے کام میں لگیں گے، اس میں اتنی جستجو پیدا کرے گا، اتنی جستجو پیدا کرے گا، ہمتن ہو جائے گا، گویا سمجھتا ہے سب کچھ میرا یہی ہے۔ شیطان کچھ بھی لے کے نہیں، اس کو پتا ہے کہ سب کچھ اسی پر فوکس کرنے دو، لہٰذا جب اسی میں لگا رہے گا تو اسی میں اس کی بربادی ہے۔ قرآن کا وقت بھی نکل رہا ہے، نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے، کسی کا جو کام ہے، جو نیک کام ہے، وہ اس کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں نفسانی خواہشات۔ موبائل کو آدمی میں سمجھتا ہوں بس ضرورت کے لیے رکھے۔ اگر خدا کی قسم کسی کو بڑے موبائل کی ضرورت ہی نہیں نا، وہ مت رکھے، سائڈ پہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرمانے لگے کہ بڑے استاد ہیں، مشکات شریف استاد جی نے ہمیں پڑھائی ہے، اور بھی ابھی دیگر کتابیں پڑھاتے ہیں بیروری ٹون کے اندر۔ تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ موبائل چھوٹا سا نکالا، کہا اس سے میرے سارے کام ہوتے ہیں۔ کہا اس پہ امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، لندن سے بھی فون آتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی فون آتے ہیں۔ کسی کو مجھ سے ضرورت ہے، کام ہے نا، وہ خود فون کرے گا۔ کوئی چیز بھیجی نہیں ہے کسی کو، کوئی بھی صورت میں بھیجی نہیں، کسی اور کے موبائل میں بھیج دے گا، وہ مجھے آگے لا کے دکھا دے گا۔ جب میرے کام اس سے، اور مجھے کیا ضرورت ہے اتنا بڑا کیا اژدہا رکھنے کی جیب میں ضرورت ہے؟ سر اس کو اژدہا سے تشبیہ دیتے ہیں کہ بہت بڑا اژدہا ہے یہ، ایسا ڈستا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگوں کے امام میں اتر جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کی جو قمیص شلوار ہے نا، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہ آ جاتے ہیں، عجیب آدمی بن جاتا ہے اس سے۔ آج کل ہماری بچیوں میں مستورات کے اندر اس کی وجہ سے قرآن سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر دوری ہے، اسی طریقے سے اپنے شوہر کے کیا حقوق ہے اس سے دوری ہے، سب اسی میں لگے ہوئے۔ اللہ کی قسم اسی موبائل کے ذریعے سے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے اولاد بھی برباد ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا دین، کیونکہ جب اعمال ختم ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مال بھی ختم کر دیتے ہیں، اولاد کو بھی ختم کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس گندے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اپنی منشا کے مطابق ہمیں جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔